میں سوری میں مینشن کرتا چلوں, مجھے سمجھ نہیں آتی جب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دیکھو پورنوگرافی والی اگر آپ لسٹ دیکھو تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے یا شاید پہلے نمبر پہ آتا ہے, تیسرے نمبر پہ آتا ہے, آئی ڈونٹ نو, اور بڑا ڈسکریج کرنا اور یہ کرنا, یہ ایک طرف, اور دوسری طرف جنہوں نے وہ پورن بنایا ہے وہ پھر بھی گلوریفائڈ ہیں. پہلی بات ہے کہ اسٹیٹسٹکس بھی غلط ہے, یہ اسٹیٹسٹک بھی غلط ہے بائی دا وے, یو نو, لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان برا ہو گیا ہے اور جو بنانے والے وہ اچھے ہیں, ہاں ان کو فالو کرو پھر بھی, کیونکہ وہ بنا رہے ہیں. پاکستانی چونکہ دیکھ رہے ہیں, یو نو, تو دے آر بیڈ. سو پلیز کنٹینیو. سو بیسکلی دیکھیں اس پورے مورل ڈکلائن کے اندر یا مورل آرڈر کے ڈکلائن کے اندر یا اس کی انورژن میں ہوا کیا ہے کہ دا ہاؤس وائف از بیڈ بٹ دا ورکنگ وومن از گڈ. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. میریڈ مین از بیڈ بٹ دا پلیئر از گڈ. اسی طرح سے ورجنٹی از بیڈ بٹ ہائی باڈی کاؤنٹ از گڈ, جو آپ نے ویڈیو کا اشارہ کیا تھا نا کہ وہ چیز اچھی ہو گئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہوموفوبیا از بیڈ, ہوموسیکشولیٹی از گڈ. حالانکہ تھرو آؤٹ ٹریڈیشنل کلچرز, کنزرویٹو سوسائٹیز میں یہ چیزیں ڈفرینٹ ہوا کرتی ہیں. اور ہوموفوبیا سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو ہوموسیکشول کا ڈر لگا ہوا ہے, بٹ یعنی وہ چیز کہ ہوموسیکشولیٹی کو کنڈیم کرنا پازیٹیو چیز تھی کہ یہ لوگ کنڈیم کرتے ہیں, لیکن آج وہ ہوموفوبیا ہو گیا, برا ہو گیا, اور ہوموسیکشولیٹی ایک ورچو ہو گیا کہ اف یو آر ہوموسیکشول دین دس از اے ورچو. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ obedience to God is bad and disobedience to God and rebellion is good. It's cool to be rebellious. Honest living is bad. Gangster lifestyle is good. Being a nerd is bad. And being a bunker and failure is cool. And that shows you کہ جو لوگ یعنی جتنی بھی ہالی ووڈ کی فلمیں بھی آئی ہیں نا اس میں جو نرڈ ہوتا ہے, جو پڑھا جو بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نرڈی ہو جاتا ہے. نرڈ نے ہمیشہ اینک پہنی ہوتی ہے اور کوئی کیریکٹر پرسنالٹی نہیں ہوتی, اور جو سب سے کول لڑکا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کلاسیں بنک کر رہا ہوتا ہے اور فیل ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ریلیجن جو ہے از بیڈ اینڈ بینگ سیکولر از گڈ. سو آل آف دا ویلیوز جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں ہوتے تھے نا وہ سارے کے سارے اپ سائڈ ڈاؤن فلپ ہو گئے. اس سوسائٹی کے اندر آپ سوچیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, امریکہ کے اندر جس زمانے یعنی 1989 کے بعد کی بات ہے, جس ٹائم پہ کلنٹن تھا نا, تو اس ٹائم پہ ہی واز دا فرسٹ ون جب سیلیبریٹی کپل تھا, این ہیش اور ایلن ڈیجنرس, دونوں لیسبینس تھیں, ٹھیک ہے, اینڈ دے ور دا فرسٹ لائک پبلکلی لیسبین سیلیبریٹی کپل, رائٹ. ان کی جب بریک اپ ہو گیا نا ان کا, تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے تعزیت کا میسج دیا تھا. پہلا پریزیڈنٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی کس طرح حالات بدلتے بدلتے پتہ نہیں چلتا. یعنی ایک امریکن پریزیڈنٹ ہے بھائی, بھاڑ میں گیا ان کا ریلیشن شپ, کبھی کسی پریزیڈنٹ نے تعزیت کی ہے, آئی ایم سو سوری یو بروک اپ. بھائی تم اپنا کام کرو یار, تم ملک چلاؤ, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے, چاہے لیسبین, ہیٹروسیکشول, وٹ ایور اٹ مائٹ بی. یعنی بٹ دس از ویئر دا پالیٹکس چینج. ہلری کلنٹن واز دا فرسٹ لیڈی, جس کو یعنی فرسٹ لیڈی, ایک تو فرسٹ لیڈی بھی ہیں, بٹ دا فرسٹ لیڈی جنہوں نے پہلی دفعہ گے پریڈ میں حصہ لیا تھا. اس سے پہلے کبھی کسی پریزیڈنٹ نے یا فرسٹ لیڈی نے گے پریڈ میں حصہ نہیں لیا تھا, بٹ ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ڈو. یہ سنت یہاں پہ بھی فالو ہوئی ہے نا, جب ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے جوائے لینڈ فلم کو اتنا بڑا ایشو بنایا کہ اس پہ بات کرنا مناسب سمجھا. پرائم منسٹر نے انٹروین کیا, پرائم منسٹر نے ایک فلم کے بارے میں انٹروین کیا, یو نو, تو اسی سنت کو فالو. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے نا حالات بدلتے بدلتے پتہ نہیں چلتا. اور پھر اچھا ان کے وہاں پہ نا ویسے ایک کرسچن فیسٹیول ان کا ہوتا ہے, سینٹ پیٹرکس ڈے پریڈ ہوتی ہے, آئرش سینٹ تھے یہ سینٹ پیٹرک, ان کی بھی ایک پریڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو پریڈ ہوتی ہے وہ ایک ریلیجیس فیسٹیول ہوتا ہے, خاص طور پہ کیتھولک ایک ہوتا ہے. اچھا اس میں ویسے اگر دیکھا جائے امریکہ کی ہسٹری میں تو جتنے پریزیڈنٹس آئے وہ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, لیکن آٹومیٹکلی نا اس میں اب پارٹیسپیٹ کرنا انہوں نے بند کر دیا. یعنی میں بات کر رہا ہوں کلنٹن ایرا کے بعد دوسری پریڈ میں کریں گے وہاں سے نکل کے, کیونکہ وہ اب بہت ریلیجیس ہوتا جا رہا ہے. تو دیکھیں تو جسٹ امیجن کہ دیر از اے شفٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سیلیبریشن ہونی چاہیے, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دے موو فرام اے ریلیجن از گڈ ٹو ریلیجن از بیڈ, regardless of whatever religion it is. Religion اچھا جو سیکولر قسم کا ایونٹ ہو رہا ہے, گے رائٹس موومنٹ ہے, آٹومیٹکلی اس کے بعد جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں, اور پھر آپ ایون اکیڈمی جو اوارڈز ملے ہیں, آسکر فلمیں جن کو وہ ملے ہیں, ان ساروں کی تھیمز آپ اٹھا کے دیکھنا شروع کریں, اس پہ بھی ریسرچ کریں. آپ کو نظر آئے گا وہ فلمیں جہاں پہ ان کا نیریٹو ٹو ہوا ہے, ان چیزوں کو انہوں نے کیا. ایک اور میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ امریکہ کے اندر ایک کیس ہوا تھا لیٹ 80s میں, یہی کلنٹن ایرا میں ہوا تھا, جہاں پہ اس کا نام ایگزیکٹلی میرے ذہن میں بھی آتا ہے, بائرن, اور دو لوگ مرڈر ہوئے تھے. ایک ہوموسیکشول مرڈر ہو گیا تھا
اور ایک افریقن امریکن تھا جس کو وائٹ سپریمسٹ نے مار دیا تھا. اوبیسلی دونوں مرڈرز کنڈیمیبل ہیں, لیکن آؤٹ آف آل دی تقریباً 15,000 murders a year ہو رہے تھے, 15,000 murders a year at that point. آج کے اسٹیٹسٹکس کیا ہے اللہ عالم, بٹ 15,000 murders a year میں 2 murders ایسے ہیں جس پہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے اس زمانے میں انٹروین کیا تھا, اور اس کے بارے میں یعنی دیٹ بیکیم پریزیڈینشیل اٹینشن بھی پکڑ لی اس نے, پریزیڈنٹ کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا کہ یہ ہیٹ کرائمز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ بھی آ گیا کہ پریس بھی جو تھا نا واز آل اوور دا پلیس, بیکاز ایک ہوموسیکشول جو تھا وہ قتل ہوا تھا اور ایک افریقن امریکن قتل ہوا تھا. اب یہ جو چیزیں ظاہری بات ان کے نیریٹو کیسے, تو 15,000 میں سے یہ 2 کیوں سلیکٹ ہوئے. ہاؤیور اسی کے 2 سال بعد ایک اور مرڈر ہوا تھا آرکنسا میں, جہاں پہ ایک لڑکا تھا who was tied to a mattress and raped by 2 homosexuals and killed after that. مطلب اس کو انہوں نے کافی لمبی آورز کی ordeal تھی, جہاں پہ 2 lovers تھے who were both homosexual, and انہوں نے اس بچے کو میٹرس کے ساتھ الٹا کر کے باندھ دیا تھا, اور اس کے بعد وہ اپنی شہوت اس پہ پوری کرتے رہے until that boy died. ٹھیک ہے, and he was tortured and killed, but that never made it to headline news. Why? Because یہ جو اسٹوری تھی نا, this was not in line with جو نیریٹو گورنمنٹ ٹو کرنا چاہ رہی ہے, وچ از کہ ہوموسیکشولس کو وکٹم دکھایا جائے. اگریسر کیوں دکھا رہے ہو آپ؟ تو میں نے بتایا نا 15,000 مرڈرز ہوئے, لیکن اس میں یہ والا مرڈر جو تھا کئی ہیڈ لائن نیوز میں نہیں کیا, بہت تھوڑے اخباروں نے وہ بھی یعنی ہوتا ہے نا نیوز بریف میں ڈال دیا, وہ جو سائڈ پہ کالم میں نیوز تھوڑی سی خبر, لیکن جو باقی خبریں وہ ہیڈ لائن بنتی ہیں. اسی طرح سے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب کوئی ان کا فار ایگزامپل اپنا بندہ ٹیررسٹ ایکٹ کمٹ کرتا ہے, اس کو یہ جلدی جلدی سرسرا ختم کرتے ہیں معاملہ, فوراً سے ٹھپ کر کے کہتے ہیں نا مٹی پاؤ. لیکن اگر کوئی مسلمان ہو فار ایگزامپل جو ریموٹلی کوئی ایسی حرکت کر دے, دیٹ بیکمز اے ٹیررسٹ ایکٹ, دیٹ بیکمز ہیڈ لائن نیوز, دیٹ بیکمز مین اسٹریم میڈیا کی ٹینشن پکڑ لیتا ہے, اینڈ دیٹس آل اوور دا پلیس. سو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کا یہ مورل آرڈر شفٹ ہوا ہے نا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ واٹ ایور گوز آن ایئر, چاہے وہ نیوز میڈیا میں جائے یا وہ جائے, تو وہ ایک خاص نیریٹو ہے. اور اس لبرل موومنٹ کا جو آپ کہہ لو کہ جو ایک ان ریٹن ٹروتھ ہے, وہ یہ ہے کہ ان دی ایبسنس آف گاڈ, in the absence of religion, in the absence of this, جو leftist position ہے نا, that is the ultimate truth, and that is the position that has to be championed and has to be encouraged and has to be taught in schools and colleges and universities. بچوں کو LGBT پڑھانا ضروری ہے, یعنی یہ ان کے مطابق اب یہ ضروری ہو چکا ہے. اور میں اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی شیئر کرتا چلوں. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک چیز شیئر ہوئی جو کہ بڑی ہارفک ہے. بیسکلی یہ ایک ٹویٹر پہ ہیں, ایلڈو نامی شخص ہیں, اور انہوں نے لکھا ہے کہ یوٹیوب کڈز از گرومنگ چلڈرن ود LGBTQ+ پروپیگنڈا. آئی میڈ این اکاؤنٹ اینڈ واٹ آئی فاؤنڈ واز ڈسگسٹنگ. ٹھیک ہے, وہ اس میں مینشن کرتے ہیں کہ ریکمینڈیڈ کانٹینٹ سیٹنگ فار کڈس جو ہے, اس میں انہوں نے یہ ہم اسکرین پہ شو کرتے ہیں کہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے اس طرح نا یونیکارنز بنائے ہوئے, وہ جو جینڈر یونیکارن ہوتا ہے نا وہ بنا ہوا ہے. ایک میں پری اسکول کا آپشن ہے کہ آپ سلیکٹ کر لیں کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. پری اسکول ایجز 4 اینڈ انڈر. ینگر کیٹیگری کا جو یونیکارن ہے وہ ایجز 5 اینڈ 8 والا ہے, اور اس سے بڑا جو ہے وہ 9 to 12 والا ہے, اولڈر یونیکارن. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو کہتے ہیں کہ میں نے اکاؤنٹ بنایا بچوں کا, یعنی نارمل اکاؤنٹ اپنے طور پہ بنا کے دیکھا, اور جو ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری ایک یہ ویڈیو کا لنک شیئر کرتے ہیں کہ جو پہلی پاپ اپ ہوئی ہیں مجھے ویڈیوز, وہ یہ تھی اے جینڈر نان کنفارمنگ پرسن, کڈز میٹ اے جینڈر نان کنفارمنگ پرسن, یہ ویڈیو ہے. پھر ایک ویڈیو جس میں لکھا ہوا ہے میٹ اے کوئر کڈ فیچرنگ ڈیزمنڈ از امیزنگ. ٹھیک ہے, اور وہ بچہ, وہ جو بچہ ڈریگ ہوئی تھا نا, ڈیزمنڈ نامی بچہ تھا جس کو ڈریگ کوئین ایونٹس میں لے گئے, اس کا ویڈیو میرے سامنے آیا کہتے ہیں. پھر ایک اور ویڈیو جس کا نام ہے دا میننگ آف پرائڈ فیچرنگ ڈریگ کوئین نینا ویسٹ, ان کا ویڈیو میرے سامنے آیا. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ دیر واز سیمنگ اینڈلیس سپلائی آف دیز ویڈیوز. Do children really have the capacity to understand these concepts? This is not education, this is indoctrination. وہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ, پھر آگے لکھتے ہیں one of the most prominent channels on YouTube Kids is Queer Kid Stuff, where they break down the infinite sexualities in the LGBTQ group and detail what each letter means. So imagine کریں کہ یہ وہ narrative ہے. So my point was کہ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ آپ نے سارے مورلز ایتھکس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا نا, یہ چوز کرتے ہیں کہ جو لیفٹسٹ ایجنڈا, سب سے لیفٹسٹ ایجنڈا جو ہے اس کو مین اسٹریم پہ فوکس کیا جائے, اس کو پش کیا جائے, وہ پڑھایا جائے, ڈنڈے کے زور پہ پڑھایا جائے. اسکولوں میں اگر آپ پیرنٹ اور آپ کہتے ہو کہ نہیں میرا بچہ یہ نہیں پڑھے گا, تو آپ ڈیمن ہو.
You are the criminal. If you say, I don't want my child to learn about these sexual orientations and all of this nonsense, تو آپ criminal ہو, آپ evil ہو, آپ monstrous ہو, آپ کے اوپر homophobic, bigoted, misogynistic, transphobic سب دنیا کے لیبل آپ پہ پھینک دیں. اچھا بھائی لیکن جو یہ حرکت کر رہے ہیں, جو بچوں کو گروم کر رہے ہیں, وہ فری پاس مل رہا ہے ساروں کو. یہ سن کے مجھے خیال آ رہا ہے کہ آج سے جو پرانی سوسائٹیز تھیں, 100 سال پہلے چلے جائیں, سوسائٹی اور جو کلچرز تھے, ایون نان مسلم بھی, کرسچینٹی کے بھی, جو بھی تھے, کیا یعنی یہ جو ویلیوز, یہ جو پش کرنے کی کوشش کریں کہ جی all the leftist policies are good, they are good, they should be, کیونکہ they give you more power and freedom and this and that, یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم یہ سوسائٹی اور بہتر ہو جائے گی. تو اس سے پہلے جو سوسائٹیز گزری ہیں اور جو معاشرے گزرے ہیں کتنی صدیوں سے, اس میں کبھی کوئی بہتر اچھی سوسائٹی نہیں آئی کیا؟ یعنی یہ بھی ایک ساتھ اس میں پش ہوتا ہے, جبکہ جو فیکٹس ہیں وہ اس کے کانٹریری ہیں. ایون ایز اے مسلم ہمیں تو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بیسٹ زمانہ تھا جب اسلام پھیل گیا تھا, اور بہت ساری جگہوں پہ بھی ایون آج سے تو بہت ہی بہتر پرفارم کر رہے ہوں گے. ایون کرسچنس بھی, ہم نے مثالیں بھی کچھ دی ہیں, آج سے 100 سال پہلے کم از کم شادی اور ایون حجاب بھی نظر آتا تھا ویسٹ میں, خواتین اپنے وہ پہنتی تھیں. کیا وہ بالکل فیلڈ تھے جو یہ اگر کہتے ہیں کہ جی لیفٹسٹ اور آل فریڈم انڈیویجولسٹک انڈیویجول سینٹرک سوسائٹی ول بی دا بیسٹ سوسائٹی, ول بی دا بیسٹ انوائرمنٹ فار یو ٹو لیو؟ انفارچونیٹلی بات پتہ کیا ہے, بات یہ کہ انہوں نے نا جب مذہب سے جان چھڑائی ہے نا, تو ان کی فرینکلی مت ماری گئی ہے, اور سمجھ نہیں آ رہا. اب پتہ کیا ہو رہا ہے, ایون ویسٹ میں بھی اب دیکھیں کہ جو کرسچن وائسز ہیں نا وہ اب اٹھ رہی ہیں. بہت سارے لوگ وہاں پہ بھی اب اٹھ رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہے نا, اور وہ ان کے سوشل سائنٹسٹ بھی رو رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے. تو دیکھیں اللہ کا قانون جو ہے نا وہ تو ٹائم لیس ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی تا قیامت کے لیے وہ رہے گا. تو اللہ جب کوئی چیز بتاتا ہے تو ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. ویسٹ چونکہ ٹرائل اینڈ ایرر میں بلیو کرتا ہے, وہ لوگ پہلے ہارم پرنسپل کو دیکھتے ہوئے امیڈیٹ ہارمس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہیں جی تو چلو چلاؤ کام چلاتے ہیں. تو جو لانگ ٹرم ڈسٹرکشن ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں نا ہر چیز ہم نے آج اگر کوئی چیز اسٹیبلش کی ہے تو وہ بٹر فلائی افیکٹ اسٹیبلش کیا ہے. کہ ایک جس طرح تھا نا کہ ایک کانسیپٹ تھا کہ اگر ایک تتلی بھی سنگاپور کے ساحل پہ پر مارتی ہے تو اس کے پر مارنے سے جو چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے ویسٹ کوسٹ میں امریکہ میں سیلاب آ جائے, ٹھیک ہے, سونامی آ جائے, تو ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ. آپ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو میکینزم ڈیوائن یعنی جو ڈیزائن ہوا ہے, اس میں ایک چیز کو آپ چھیڑیں گے نا تو 10 چیزیں اور چھیڑی ہوتی ہیں, 1000 چیزیں اور چھیڑی ہوتی ہیں. یعنی کہ اللہ کی طرف سے فطری ایکویلیبریم واز سو پرفیکٹلی سیٹ. سوشل فطری جو ایکویلیبریم, اگر آپ چھیڑیں گے تو پورا ایکویلیبریم کو کاز کرے گی ڈسٹربنس, اور وہ ایک کے بعد دوسرا پرابلم, دوسرے کو روکیں گے تیسرا پرابلم, چوتھا پرابلم. تو جو اللہ کا بتایا ہوا قانون تھا وہ پرفیکٹ تھا, وہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, ہر سوسائٹی کے ممبر کے لیے وہ بہترین سسٹم تھا. لیکن جب آپ نے اس کو چھوڑا اور آپ نے آسمانی کتابوں کو چھوڑ کے, ڈیوائن ریویلیشن کو چھوڑ کے اپنے طور سے آپ نے کوشش کی ہے, تو آپ نے منہ کی کھائی, اور یہ اب نظر آ رہا ہے.